حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی۔ جب میں لوٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر رب تعالی شانہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپس جائیے اور اپنے رب سے کم کرا لیجئے، کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 50 وقت کی نمازیں ادا کر سکیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنی گنہگار اور کمزور امت کا خیال کرتے ہوئے نمازیں کم کراتے ہیں۔ اس طرح 45 وقت کی نمازیں معاف کرا لیتے ہیں، صرف 5 وقت کی نمازیں رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو بندہ خضوع اور خشوع کے ساتھ عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز پڑھے تو رب تعالی شانہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ہوئی ہو۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اسی طرح جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو رب تعالی شانہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہے جو برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس، ہائے افسوس، انسان کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدہ کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ محترم حضرات، اگر آپ شیطان کو رلانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، تو آج ہی نماز شروع کر دیجیے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ملائکہ کی محبت کا باعث ہے، ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، شیطان کی ناراضگی کا سامان ہے، اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، جسم کی راحت کا سبب ہے، قبر کا چراغ ہے، قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیر کے لیے جواب ہے، اور جب قیامت ہوگی تو یہی نماز اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوگی، اس کے سر کا تاج اور بدن کا لباس بنے گی، اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی، اور اللہ کے حضور مومن کے لیے حجت اور دلیل بنے گی۔
میزان عمل میں انتہائی وزنی ہوگی۔